پیٹ میں گیس کیوں بنتی ہے؟ نجات کے لیے یہ نسخے آزمائیے۔ گیس، تیزابیت اور پیٹ کے پھولنے کی تکلیف آج کل اتنی عام ہو گئی ہے کہ ہر تیسرا شخص اس کا شکار ہے۔ خاص طور پر برسات اور سردیوں کے موسم میں یہ مسئلہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ چکنائی والا، تلا ہوا، مرچ مسالے والا کھانا، رات دیر تک جاگنا، پانی کم پینا، غصہ اور فکر کرنا اور جسمانی طور پر غیر متحرک رہنا پیٹ میں گیس بننے کی بنیادی اسباب ہیں۔ گیس کیوں بنتی ہے؟ اس حوالے سے ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ ہمارا معدہ ایک کچرے دان کی مانند ہوتا ہے، جہاں دن بھر ہم مختلف قسم کی غذائیں جمع کرتے ہیں۔ ہم نے تو کھانا کھا لیا، لیکن اسے ہضم کرنے کی محنت ہمارے معدے کو کرنی پڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھار قبض، گیس اور پیٹ پھولنے جیسی مشکلات پیش آتی ہیں۔ ہاضمے کے دوران معدے میں ہائیڈروجن، کاربن ڈائی آکسائڈ اور میتھین گیس بنتی ہے، جو گیس اور ایسیڈیٹی کا سبب بنتی ہے۔ گیس کے بننے کی علامات: اگر پیٹ میں گیس بن رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانا صحیح طریقے سے ہضم نہیں ہو رہا اور وہ معدے میں جمع ہو رہا ہے۔ جب ہم گیس کا اخراج کرتے ہیں تو یہ ایک واضح علامت ہے کہ پیٹ میں گیس موجود ہے، لیکن بعض اوقات بغیر کسی علامت کے بھی گیس بن رہی ہوتی ہے۔ گیس اور تیزابیت سے نجات کے یہ گھریلو نسخے استعمال کریں۔ گرم پانی کا استعمال: گیس سے نجات کے لیے نیم گرم پانی پینا مفید ہے۔ اس سے گیس خارج ہوتی ہے اور پیٹ کی تکلیف کم ہوتی ہے۔ لیموں اور زیرہ: نیم گرم پانی میں لیموں کا رس یا زیرہ ملا کر پینے سے گیس میں آرام ملتا ہے۔ اجوائن: اجوائن کا استعمال معدے کی صحت کے لیے بہترین ہے۔ اسے تھوڑے سے نمک کے ساتھ کھا کر پانی پینے سے گیس میں فوری آرام ملتا ہے۔ سونف: سونف پیٹ کے لیے انتہائی مفید ہے۔ جن لوگوں کو قبض کی شکایت ہو وہ باقاعدگی سے سونف استعمال کریں۔ اس کے علاوہ یہ گیس اور دیگر معدے کے مسائل کو بھی حل کرتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سونف کے بیجوں میں ایسا تیل ہوتا ہے جو ہاضمے کو ٹھیک رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ اس طرح ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ زیادہ تر پاکستانی کھانے بہت سارے تیل اور گھی سے بنائے جاتے ہیں، سونف کے بیجوں کا ایک چائے کا چمچ راحت فراہم کرنے کے لیے حیرت انگیز کام کر سکتا ہے۔ پپیتا: قدرتی طور پر پھولے پیٹ اور گیس کے علاج کے لیے آپ کو اپنی خوراک میں ایک اور غذا شامل کرنی چاہیے، وہ ہے پپیتا۔ اس پھل میں پاپین نامی انزائم پایا جاتا ہے جو کہ کھانے میں پروٹین کو توڑنے میں مدد کرتا ہے۔ اس طرح کھانا ہضم کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ دہی: دہی ہاضمے کے لیے فائدہ مند ہے۔ دہی پرو بایوٹک سے بھرپور ہوتا ہے۔ یہ نقصان دہ بیکٹیریا کی افزائش کو روک کر ہماری آنتوں کو صحت مند رکھنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ دہی ہمارے جسم کو اندر سے ٹھنڈا کرتا ہے۔ آپ جتنا زیادہ دہی کو اپنے غذا میں شامل کریں گے، آپ کی آنتیں اتنی ہی صحت مند رہیں گی۔ کالی مرچ اور ادرک: ادرک گیس کے علاج کے لیے انتہائی بہترین اور کارآمد غذاؤں میں سے ایک ہے۔ یہ آپ کی آنتوں کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ ادرک میں زنگیبین نامی ایک انزائم ہوتا ہے جو ہاضمہ صحیح طرح سے کرتا ہے۔ آپ ادرک کی چائے پئیں اور اسے اپنے کھانوں میں شامل کریں۔ کالی مرچ اور ادرک کا پانی پینے سے بھی گیس میں فوری آرام ملتا ہے۔ پودینہ: پودینے کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے، اسی لیے اسے گرمیوں میں کھانا مفید ہے۔ اس سے گیس اور معدے میں جلن جیسے مسائل نہیں ہوتے۔ پودینے کا قہوہ پئیں۔ اس کے علاوہ آپ پودینے کے پتوں کو سلاد میں شامل بھی کر سکتے ہیں۔ کاربونیٹ مشروبات سے گریز: کاربونیٹڈ مشروبات نظام ہاضمہ میں گیس کی مقدار بڑھاتے ہیں، تو سوڈا، اسپارکلنگ جوسز یا اسپارکلنگ واٹر کا استعمال کم کرنا بہتر ہوتا ہے۔ چوئنگ گم سے گریز: اگر آپ کو اکثر گیس کا مسئلہ لاحق ہوتا ہے تو چوئنگ گم سے گریز کرنا ہی بہتر ہے، کیونکہ اسے چبانے کے دوران لوگ لعاب دہن کے ساتھ کافی مقدار میں ہوا بھی نگل لیتے ہیں، جس سے آنتوں میں زیادہ گیس بن سکتی ہے۔